نحمدو ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے ترپھلا کے متعلق استفسار فرمایا، سوال پوچھا، دریافت کیا کہ ترپھلا کے متعلق میں عرض کر دوں۔ ترپھلا جو ہے آیورویدا ہربل کی بہت مشہور ترین دوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی ترپھلا جوارش جالینوس میں بھی استعمال ہوتا ہے، حکیم جالینوس نے بھی استعمال کیا تھا، مگر اس میں اجزاء بہت تھے جوارش جالینوس کے نام پہ۔ ایک تو اس میں اجزاء زیادہ ہیں، دوسرا ہے کہ 50 سے زائد % اس کے اجزاء مارکیٹ میں ناپید ہیں، بچے 50%، اس میں 20% اجزاء جو ہیں اس میں بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ وہ اصلی ہے نقلی ہے۔ تو اس کے بعد کے دور میں آیورویدا ہربل نے، آیوروید نے کیا کیا کہ ان چیزوں پر، ان اجزاء پر، ان کے مزاج پہ جب غور کیا تو پتہ چلا کہ ترپھلا 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ حلیلہ، بلیلہ، آملہ، حلیلہ، بلیلہ، آملہ، ٹھیک ہے۔ تینوں ہم وزن، یہ تینوں لے لیے جاتے ہیں، اور تینوں کو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ترپھلے کے طور پر جب استعمال کرتے ہیں تو وہ جناب علی اس کی چٹکی پانی سے پھانک لیتے ہیں۔ کچھ کسیلا اور کڑوا اور چرپرا مزاج اس میں شامل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس میں شہد ملا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں شہد بھی ملا دیتے ہیں۔ جب ترپھلے میں شہد ملا دیں گے، انتہائی باریک پیسا ہوا ہو، ہاتھ سے ملنے پر دانہ ہاتھ میں رگڑ نہیں کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ترپھلے کا یہ لیول ہے۔ آپ نے کوٹ پیس لیا اور بولا ترپھلا تیار ہو گیا، کچھ نہیں۔ اگر دانہ موٹا ہے تو یہ باڈی میں کیمیکل ریئیکشن نہیں بنائے گا اور یہ بل کھاتا کھاتا آنتوں میں کراس ہو جائے گا۔ اس کی پسائی انتہائی باریک ترین ہو۔ شہد میں ڈالنے کے بعد بے شک یہ پھول جائے، پھول کے اس کے پکسل، اس کے اجزاء جو ہیں اس کے وہ بڑے ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر آپ نے شہد میں ڈبونے سے پہلے اس کو باریک ترین پیسو۔ دوسری بات یہ کہ ترپھلا کا شوق تو بہت ہے لوگوں کو، لیکن یہ کہ ترپھلا جب بھی پنساری سے خریدیے گا تو پنساری کو بتا کے لیجئے گا کہ میں نے ترپھلا بنانا ہے، میں نے ترپھلے کی چٹکی بنانی ہے، ترپھلے کی چورن بنانی ہے، ترپھلے کی پھکی بنانی ہے، یا ترپھلے کا معجون بنانا ہے، ٹھیک ہے، بتا کے لیجئے گا پنساری سے۔ تو پنساری پھر چیزیں دیکھ کے اپنے حساب سے دیتا ہے، اور چیزیں اکڑی ہوئی ہوں، کڑک ہوں، ٹائٹ ہوں، چمک رہی ہوں، بھربری نہ ہوں۔ یہ جو بھربری اجزاء ہوتے ہیں یہ کام کے نہیں ہوتے، ان کا جو مین روغن ہوتا ہے، مین جو اس کا جز ہے وہ کیڑے کھا چکے ہوتے ہیں۔ اب آپ کھائیں گے بھوسا تو فائدہ کچھ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ دیکھ کے لیجئے گا، پھر اس کو بولیے گا کہ اس کو پیس دو۔ ترپھلا آپ جب بھی بنانے بیٹھیں گے تو تینوں اجزاء ہموزن ہیں، اور اگر آپ نے شہد میں ملانا ہے، اس کو اطریفل بنانا ہے، ترپھلے ہی کو عربی میں اطریفل کہا جاتا ہے۔ اطریفل اگر آپ نے اس کو بنانا ہے شہد ملا کے تو پھر شہد بھی ہم وزن ہی ہوگا، یعنی کہ حلیلہ، بلیلہ، آملہ، اور اگر تینوں 1-1 پاؤ ہیں تو شہد بھی 1 پاؤ ہی ہوگا۔ بس زیادہ شہد ڈالنے کی ضرورت نہیں، اس کو یعنی کہ شیرہ ویرہ نہیں نظر آنا چاہیے، یہ مکس ہو جائے اور ایک سافٹ ٹیشو میں کنورٹ ہو جائے، خمیرے جیسی شکل ہو جائے۔ دوسری بات اس کا مزاج، ٹھیک ہے نا، اس کے مزاج میں، ترپھلے کے مزاج میں اکثر احباب نے فرمایا کہ ترپھلا عضلاتی ہوتا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ترپھلے میں تینوں مزاج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب یہ تینوں مزاج ہوتے ہیں تو اس کا مزاج نہ رہا، آپ نیوٹرل، فیز، ارتھ تینوں کو مکس کر دیں گے تو نہ نیوٹرل رہے گا، نہ فیز رہے گا، نہ ارتھ رہے گا۔ محض یہ ایک ایسی دوا بن جائے گی جو باڈی کے تینوں یونٹوں کو موو کر دے گی، تینوں یونٹوں کو۔ اعصابی یونٹ ہو گیا آپ کا، عضلاتی یونٹ ہو گیا مسکولر سسٹم، اور غدی یونٹ ہو گیا گلینڈ سسٹم۔ یہ ان تینوں میں سے کسی میں بھی مردنی ہے، یا کوئی بھی یونٹ تسکین میں ہے یا تحلیل میں ہے، یہ تینوں کو تحریک دے دے گا۔ ہاں، کہا جاتا ہے کہ ایک دوا، ایک جز جو ہے وہ ایک ہی یونٹ میں ایک وقت میں تحریک دیتا ہے، دوسرے میں تسکین دیتا ہے، تیسرے میں تحلیل دیتا ہے۔ یہ فلسفہ 100% ٹھیک ہے اگر اس فلسفے میں خیال کیا جاتا ہے کہ دوا کا مزاج آپ بنا کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر جب ترپھلا بناتے ہیں تو اس کا کوئی مزاج نہیں ہوتا، ترپھلے کا کوئی مزاج نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ کہ ترپھلا ہر بندہ کھا سکتا ہے جو کہ کمی محسوس کرتا ہو، سستی محسوس کرتا ہو، کاہلی محسوس کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر ترپھلا بنانے میں کوئی آپ کو پرابلم آ رہی ہے، آپ کے پاس اچھا گرائنڈر نہیں ہے، آپ حکیم صاحب نہیں ہیں، آپ معالج نہیں ہیں، تو پھر آپ بنی بنائی جوارش جالینوس ہی لے لیں جا کے، ٹھیک ہے نا، ہمدرد کی ہو، قرشی ہو، یا کوئی بھی ایسا ادارہ جس پر آپ کے بڑوں کو، آپ کے باپ داداؤں کو، نانا ناناؤں کو یقین تھا کہ ادارہ اچھا ہے، اس ادارے کی بنی بنائی جوارش جالینوس لے لیں، تو وہ بھی وہی ایکٹیویشن کرتی ہے، تینوں کے تینوں یونٹ میں تحریک دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی اختلافی سی بات ہے، اس میں بحث کے مواقع لمبے ہیں، مگر یہ کہ میں آسان لفظوں میں بات کر رہا ہوں کہ تینوں یونٹوں میں تحریک دیتی ہے، ورنہ ایسا کسی دوا میں، کسی نسخے میں، کسی مزاج میں نہیں ہو سکتا کہ جو کہ تینوں کو دیتا ہو۔ اور یہ نسخہ بنا ہی اس وقت تھا، جوارش جالینوس بنی اس وقت تھی جب حکیم جالینوس صاحب نے مدذ اللہ علی، انہوں نے 80 سال تقریباً لگائے سونا بنانے میں۔ تو ان کا سونا کس شکل میں بنا جس کو آپ جوارش جالینوس کہتے ہو، ٹھیک ہے، سینکڑوں سال ہو گئے، بن بھی رہی ہے، بک رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سونا اس کو نہیں کہتے جو گولڈ کلر کا ایک پتھر ہوتا ہے،
سونا اس کو کہتے ہیں جس سے آمدنی 10 گنا بڑھ جائے اور وہ حلال کی ہو، ٹھیک ہے، سونا بنانا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز ہو، ٹھیک ہے، آپ مٹی ہے، چکنی مٹی آپ کے پاس وافر میں ماترا میں موجود ہے، دودھ والے باڑے وہ گوبر جو ہے وہ فری میں دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے وہ سکھا کے ہم وزن مٹی میں ملا دی اور اس کے پیک آپ نے جناب والی پورے فلیٹوں میں اور گھروں میں جا کے بیچنے شروع کر دیا 2-2 کلو کا پیکٹ بنا کے، اور آپ کی زندگی ایک دم چینج ہو گئی، ہر کسی نے $1 کا بھی لے لیا۔ تو بھائی محترم چینج ہوا نہیں ہوا؟ نوکری جو کر رہے تھے 9 to 5 اس سے 1000 گنا آپ کی آمدنی بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں جو پودے ہیں گملوں میں ادھر ادھر وہ ذرا کھل جائیں، ٹھیک ہے، خوشنما ہو جائیں، ان میں زندگی پیدا ہو جائے، اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، چیکو ہے، لیمو لگایا ہوا ہے تو وہ فراواں ہو جائے، تو ہر بندہ لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ محض مٹی بھی بیچ رہے ہیں اور آپ کی آمدنی جو ہے 10 گنا بڑھ گئی، تو یہ مٹی آپ کی سونا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سونا بنانے کا فن، سونا بنانے کا فن صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی آمدنی 10 گنا بڑھ جائے اور وہ حلال کی ہو، بس۔ آپ نے ایک ایسی پروڈکٹ بنا لی جو خواتین میں یا مردوں میں بہت زیادہ مقبول ہے، ٹھیک ہے نا، اور ایک دم جناب والی آپ کی جاب سے وہ 10 گنا آمدنی آپ کی بڑھ گئی، تو یہ جو بنا رہے ہو نا یہ سونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جالینوس نے بھی یہی کیا تھا کہ 80 سال گولڈ والا سونا بنانے کی کوشش کی اور آخرکار ان سے نہیں بنا، تو انہوں نے پھر جوارشی جالینوس دنیا کو عطا کر دی اور دنیا اس سے فائدہ کما رہی ہے۔ تو ترفلا بھی سیم اسی کی ٹکر پر ہے۔ مزاج کا میں نے کہا کہ مزاج میں بال برابر فرق ہے، اجزاء میں فرق ہے، لیکن کام وہی کر رہا ہے جو جوارشی جالینوس کرتی ہے۔ تو ترفلا جب بھی بنائیے گا تو پنساری کو بتا کے لیجیے گا، ٹھیک۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ترفلا ایکٹیویشن بہت اچھی دیتا ہے، باڈی کو چارج کر دیتا ہے، بہت اچھا بوسٹر ہے، ٹھیک ہے نا، ایکٹیویشن بحال کر دیتا ہے، آپ کی کاہلی، سستی، کوتاہی کو نابود کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ شوگر اور بی پی کے مریض ہیں تو پھر آپ نہیں لیں گے اس کو، ٹھیک ہے، احتیاط کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ سائیڈ ایفیکٹ کا دھبا نہ لگ جائے۔ ویسے بھی سائیڈ ایفیکٹ فوبیا بہت بڑھ گیا لوگوں میں، ذرا سے بولو جی زمزم پی لو تو کم کہتی ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوگا۔ تو بھائی وقت سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ 2 افراد جو ہے بی پی والے اور شوگر والے وہ اس کو نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، اور کینسر والے بھی نہیں لیں گے جناب علی، بواسیر والے بھی نہیں لیں گے، ٹھیک ہے، 4 گروہ نہیں لیں گے، باقی ہر کوئی اس کو لے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔